اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ نسل انسانی کیسے چلی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا تھا اور ایک شام کو، اور پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ بہن اور بھائی کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح انسانی نسل کی ابتدا ہوئی، نسل چلی۔ تو کیا واقعی بہن اور بھائی کے نکاح سے انسانی نسل چلی، یا اللہ پاک نے اس کا کچھ اور بندوبست کیا تھا؟ کیا معاذ اللہ پاک اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ جس طرح انہوں نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو خلق کیا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے عورتوں کو خلق فرما دیتے؟ بہت سے سوالات دوستوں اٹھتے ہیں جو کہ ہم ویڈیو کے اینڈ پر انشاءاللہ کریں گے آپ سے۔ تو آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی سیدہ حوا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے، دونوں کتابوں میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی سیدہ حوا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور وہ جوڑا بن گیا ان کا۔ اور پھر اس جوڑے سے کیا ہوا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ہم نے مرد و عورت کے اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اس زمین کے اوپر پھیلا دیے۔ اس کی تفصیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی کہ یہ کس طریقے سے ہوا، البتہ سابقہ جو ہمارے پاس نالج ہے اسرائیلی روایات کی شکل میں جیوز اور کرسچنز کے ہاں، اس سے ہمیں تھوڑا بہت اس کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام، ان کے ہاں ایک جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا اور ایک جوڑا شام کے وقت، اور وہ بڑے مختصر وقت میں جوان بھی ہو جاتے تھے، چونکہ اللہ نے اب سٹارٹ تو لینا تھا نا، سٹارٹ کے وقت تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہونی تھی نا۔ اور پھر جو صبح کے وقت جوڑا ہوتا تھا نا، اس کا کراس شام والے جوڑے کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی صبح کے وقت جو لڑکا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ، اور جو شام والا لڑکا ہے اس کا صبح والی لڑکی کے ساتھ، اس طرح کراس ہوتا تھا۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو بہن اور بھائی والا رشتہ ہے، جو پہلے اس وقت میں ظاہر ہے کہ ایز اے لاس ہزارڈ اس کو آغاز کرنے کے لیے وقتی طور پر حلال تھا، اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ وہ ابدی حرمت والے رشتے کون کون سے ہیں وہ بھی سورۃ النساء میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت ایک جوڑا اولاد کے طور پر عطا فرماتا تھا، اور ایک جوڑا شام کے وقت۔ جو جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا، اس کا جو میل ہوتا تھا یعنی لڑکا، اس کی شادی جو ہے وہ شام کو پیدا ہونے والی فیمیل کے ساتھ ہوتی تھی، لڑکی کے ساتھ، اور جو شام والا لڑکا ہوتا تھا اس کی شادی جو ہے وہ صبح پیدا ہونے والے جوڑے میں جو ساتھ لڑکی ہوتی تھی اس کے ساتھ۔ اب یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کو پسند تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو اپنے نکاح میں لے، جبکہ اس کی اوریجنلی شادی تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ چاہتا تھا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میری بہن، میں اس کے ساتھ شادی کروں۔ آدم علیہ السلام کے دو فرزند حابیل اور قابیل، تو ان کا آپس میں الجھاؤ ہو گیا، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ معاملہ یہ تھا کہ جو سلسلہ تھا بقائے نسل انسانی، افزائش نسل انسانی اور فروغ نسل انسانی کے لیے، وہ یہ تھا کہ چونکہ ایک ہی باپ کی اولادیں تھیں، تو جب ولادت ہوتی تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، تو یہ بیٹا اور بیٹی جو ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کے بعد جو دوسرے بیٹے اور بیٹی پیدا ہوتے تو ان کا مخالف سمت نکاح ہوتا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی، قابیل اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، لیکن چلو تم قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا اس سے نکاح کر دیں گے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ دونوں بھائیوں کا آپس میں اس لیے لڑائی ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کے دور میں ایک ہی حمل سے ایک بھائی اور ایک بہن پیدا ہوتے تھے، اور دوسرے حمل سے پھر بہن بھائی پیدا ہوتے تھے،
تو ایک حمل کے بھائی کو دوسرے حمل کی بہن کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا۔ قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہونے والی ذرا خوبصورت تھی، قابیل نے بجائے حابیل کی بہن سے نکاح کرنے کے اس نے کہا میں نے اپنی بہن سے جو میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہوا تو آپس میں فیصلہ کیا گیا کہ تم دونوں، اس دور میں بہن بھائیوں کا نکاح ہو سکتا تھا، اس دور میں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا شریعت آدم علیہ السلام میں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ تم حابیل اور قابیل آپس میں رب کیا ایک صدقہ پیش کرو، اور صدقہ جو ہے وہ پیش کرو، جس کا صدقہ قبول ہو گیا وہ جو ہے وہ اس خوبصورت بہن سے نکاح کر لے گا۔ یہ واقعہ، یہ روایت بنی اسرائیلی روایات میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ اسلامی جو آثار ہیں، اسلامی ہمارے پاس جتنے بھی ریفرنسز یا اعتماد کرنے والی چیزیں ہیں، ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے یہ واقعات ہم بیان تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو سچا سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کو چھوڑ دو، نہ اس کی سچ بیان کرو نہ اس کا جھوٹ۔ اللہ یہ سوال ہے، ایک ہے آدم، دوسری ہے جناب حوا۔ غیروں کے عقیدے سے مجھے کوئی مطلب نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ صبح بیٹا پیدا ہوتا تھا، شام کو بیٹا، 3 دن بعد جوان ہو جاتے تھے، پھر ان کی آپس میں شادی ہو جاتی تھی۔ جو بہن اور بھائی سے پیدا ہو وہ حرامی ہوتا ہے، یعنی جس کی ماں اس کی پھپھی بھی ہو۔ یہ ہے یزیدی شریعت۔ اللہ خالق غیرت ہے، لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے قانون بدلتے نہیں، جو شروع سے حلال وہ آخر تک حلال، جو شروع سے حرام وہ آخر تک حرام۔ اب تو بتا کہ تیری نسل چلی کیسے؟ واحد ہے مذہب اہل بیت جس میں حرام کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے شیش کے لیے حور نازل کی۔ پھر آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو جو لڑکا لڑکی ہوتے تھے ان کو بھائی بہن سمجھا جاتا تھا، اور جو اگلے پیٹ سے ہوں گے لڑکا لڑکی وہ ان کے کزن شمار ہوتے تھے، وہ بہن بھائی شمار نہیں ہوتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نسل بڑھانے کے لیے قانون بنایا تھا۔ اس کے بعد جب چچا ماموں پیدا ہو گئے اور وہ کزن وجود میں آ گئے تو پھر جڑواں بہن بھائی کا سسٹم ختم کر دیا گیا۔ کہ مجلس کو مکمل فیل تصور نہ کیا جا سکے۔ بسم اللہ سرکار، آپ زندہ و سلامت رہے۔ حسب اور نسب یہ پہچان ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا قاتل والی کاف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے، قابیل۔ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر خدا نے آدم کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام شیس، ایک کا نام یافس۔ شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی۔ ان کے لیے اللہ نے جنت سے 2 حوریں اتاری، ایک کا نام نزلہ، ایک کا نام منزلہ۔ شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئی۔ شیس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے اور یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی۔ ان دونوں کی خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہونی شروع ہو گئی اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیس اور یافس سے نسل انسانی چلی۔ پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا، انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا، کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے مہلائیل کہا گیا، مہلائیل کا بیٹا نبی ہوا جسے ال کہا گیا، ال کا بیٹا نبی ہوا جسے ید کہا گیا، ید کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنوک کہا گیا، اخنوک کو ادریس کہتے ہیں۔ یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا۔ جناب ادریس کی زندگی، جناب ادریس کے بارے میں مکمل مجلس پڑھی جا سکتی، لیکن میں بڑی جلدی گزرنا چاہتا ہوں۔ جناب ادریس وہ ہے، سب سے پہلے یہ جو زراعت ہے، یہ جو آپ آج کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب ادریس نے شروع کی۔ گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی۔ ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جناب ادریس نے پہنچایا۔ سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے، اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھایا۔ ادریس نام پڑا تھا درس دینے کی وجہ سے، استاد کہلائے انبیاء کے، لہذا انہیں ادریس کہا گیا۔ کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا۔ پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا، خدا نے کہا تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا ہے، اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے۔ جناب
ادریس کو خدا نے, اور جناب ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے. عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ, ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں, اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا. یہ وہ کپڑے سی چکا ہے. عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ 12ویں کا بھی ظہور نہیں ہوا. لہذا جناب ادریس سے توجہ مکمل سرکار, جناب ادریس سے تہذیب انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا. جناب ادریس کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں, لامک بھی کہتے ہیں, ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر. یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, اسے عربی میں عبد الغفار بھی کہا گیا, عبد الشکور بھی کہا گیا, عبد الاعلی بھی کہا گیا. یہ 3 نام تاریخ میں عرب کی طرح لکھے, لیکن نام ان کا پڑ گیا نوح, نوحہ پڑھنے کی وجہ سے. قوم ظلم کرتی تھی, نوح نوحہ پڑھتا تھا. قوم پتھر مارتی تھی, نوح نوحہ پڑھتا تھا. نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے, پتھر مارنا کافروں کی عادت. نوجوان آج کی مجلس کو مکمل توجہ فرمائیے. جناب نوح نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا. 950 سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا. 950 سال. بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80. 950 سال تبلیغ, 80 بندے مسلمان. 950 سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس تھک گیا ہوں. 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. عذاب بھیج ان پہ. نوح نے عذاب مانگا, یہ جبریل آیا. جبریل نے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی. اس نے کہا اللہ کہہ رہا کھجوریں کھا اور گٹھلیاں دفنا. اب دیکھے حد ہو گئی. اب مانگا اس نے, عذاب تھا. کھجوریں گئی. نوح نے کہا میں 950 سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجوریں کیوں بھیج دی؟ جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجوریں کھا اور اس کی گٹھلیاں زمین میں دفنا. ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا. جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے, اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا, اس لکڑی کے پھٹے بنانا, ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا. نوح نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے گے میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پہ دلیل دیں گے. کھجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتا, بیری کہتا, سفیدہ کہتا, کوئی اور درخت کہتا. خدا نے کہا کھجور سے. انہوں نے کہا کھجور کب جوان ہوگی, کب لکڑیاں اتاروں؟ میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں؟ لفظ سننا, لفظ. میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناؤں؟ جبریل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا. نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی. کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نے یاد؟ نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا؟ جناب نوح نے, میں خیر پورا واقعہ میں ایک سارے قصے چھوڑ رہا ہوں. جناب نوح نے سفینہ تیار کر لیا. سفینہ تیار کر کے جناب نوح نے بٹھایا سب کو, جو 80 لوگ تھے انہیں بٹھا لیا. بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنعان, ڈوب گیا. بیوی غرق تھی, نبی کی بیوی ماری گئی. تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دیے. جانوروں کی ہر نسل, کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا, نئی دنیا آباد کرنی تھی, لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا. نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے 80 انسان آ گئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع ہوا. حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشتی کی طرف دوڑا. اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس کا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے. اگر نہ گئے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے. کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا. کل کو دنیا کہے گی, رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا نہیں, لہذا ہمیں جانا پڑے گا. چلے گئے 80 لوگ آباد ہو. 80 لوگ لے کے جناب نوح کی کشتی کو ہجودی پہ جا کر روکی. پوری دنیا غرق ہو گئی. ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے. یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا. اگر نوجوان بیٹھے, اگر آپ گوگل پہ جائیں, میپ اٹھائیں, تو آپ کو عراق سے موصل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی, آوران. یہ زمانہ قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے. یہاں پہ آ کے وہ 80 لوگ آ کے ٹھہرے.
इन्होंने उस शहर 80 लोगों ने वो शहर आबाद किया। वहां पे आज भी एक गली है, एक बाजार है जिसे कहते हैं सूकुल समानिया, 80 लोगों की आबाद की हुई गली। समानियान कहा जाता है 80 को, सू कहा जाता है अरबी में बाजार को। 80 लोगों का आबाद किया हुआ बाजार, यहां पे आके उन्होंने ये शहर आबाद कर लिया। जब ये शहर आबाद हो गया तो फिर एक ऐसी बीमारी है जिससे ये 80 लोग दुनिया से चले गए। नूह के 3 बेटे और उनकी औलाद बच गई, हाम, साम और याफिस। अब खुदा ने दोबारा नस्ल इंसानियत का आगाज कर दिया। हाम, साम, याफिस, नौजवान याद रखिएगा आज की तकरीर, हाम, साम और याफिस। अब इससे नस्ल इंसानियत शुरू होने लगी, क्योंकि खुदा अब दोबारा इंसान को ताहिर करने लगा है, मरकज इस्मत पे इंसान को लेके वापस आने लगा है। अब हाम, साम और याफिस ये 3 बेटे हैं जिनसे नस्ल इंसानियत का आगाज हो गया। हाम के 9 बेटे, साम के 9 बेटे, याफिस के 11 बेटे, जिससे नस्ल इंसानी चली। अब ये जो हाम है, इसके लिए मैं नौजवानों को बताऊं, जितना भी ये अफ्रीका है, इस टाइम दुनिया के 7 बड़े आजम है। अब देखिएगा, मैं पूरी दुनिया का नक्शा आपके सामने पढ़ने लगा। जितना भी अफ्रीका है, जितने भी स्याह फाम लोग हैं, स्याह काले जितने भी लोग हैं, ये जनाबे हाम की नस्ल में से है। ये औलाद है जनाबे हाम की। इस पूरी नस्ल में से जो कबीला, जो खानदान इज्जत, रूहानियत, इबादत से मशहूर हुआ, उसे कहते हैं कबीला बर्बर। ये खानदान बर्बर वो था जो हाम की औलाद में से पाकीज़गी, बुजुर्गी, इज्जत और फजीलत में मशहूर था। जनाब फिजा का ताल्लुक इस खानदान से था। इस खानदान को नोबिया भी कहते हैं, इसलिए जनाब फिजा का एक लकब है फिजा नोबिया, इस खानदान बर्बर की वजह से। ये जनाबे हाम की औलाद है। ये सारा सियाफाम इलाका ये जनाबे हाम की औलाद में से है। और ये जो कुब्ती होते हैं, जो नजाशी बादशाह, ये सारे भी हाम की नस्ल में से आए। जनाबे साम आ गए। अब जनाबे साम, जितना भी अरब है, ये साम ने आके अरब को आबाद किया। ये अरब जिसे हम आज सऊदी अरब कहते हैं, या ये अराब, या जितनी भी ये इलाका जहां पे अरबी बोली जाती है, ये अरब, ये सारा हजाज कहलाता था। इसे आके साम और साम के बेटों ने आबाद किया। जनाबे साम उसे आबाद करके खुद जनाबे साम बर्रे सगीर में आ गए, पाको हिंद में। जनाबे साम जब बड़े सगीर में पहुंचे तो ये पाकिस्तान में जब आए तो ये गुजरात में आए। आज भी हेड मराला से जलालपुर जट्टा की तरफ जाते हुए वहां पे 18 नबियों की कब्रें। आपको पूरे पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे कब्रें मिलेगी जिसे हमारे लोग, जमाने के लोग कहते हैं 9 गजे। इन्हें पीर समझा जाता है। ये जनाबे साम की औलाद में से। बल्कि तारीख कहती है कि खुद जनाबे साम की कब्र भी जो है वो गुजरात में। जनाबे साम बड़े सगीर में आके आबाद हो गए। अब जनाबे साम की 2 तरह की नस्लें चली, एक ने अरब आबाद किया, एक ने ये हिंदुस्तान को आबाद किया। सबसे ज्यादा इन तीनों नस्लों में से जो सबसे ज्यादा नबी आए वो जनाबे साम की नस्ल में से आए। कम अज कम तारीख ने तदाद लिखी है 4000 नबी जनाबे साम की नस्ल में से। हमारे रसूल का ताल्लुक जनाबे साम की नस्ल में से। जनाबे साम, अब आपको जहन में मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूं, बड़ा खूबसूरत करके आपके सामने बयान। जनाबे हाम की नस्ल काले, कबीला मशहूर बर्बर। जनाबे साम की नस्ल अरब और हिंदुस्तान के लोग। कबीला जो मशहूर हुआ वो कुरैश, बाइज्जत, बाअज़मत, बाकिरदार, इबादत, तकवा, परहेजगारी की बुनियाद पे जो सबसे अफजल है वो जनाबे साम की नस्ल में से ये सिलसिला कुरैश चला, जिसमें से सारे अंबिया आए। बोर तो नहीं हो गया आप इस बात? इससे आगे आगे जनाबे याफिस, बिस्मिल्लाह सर, इससे आगे आगे जनाबे याफिस। जनाबे याफिस ने आके जितना भी हमारा यूरोप है, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, इटली, यूरोप, इस सारे को आके जनाबे याफिस के बेटों ने आबाद किया। यहां पे सिलसिला चला जनाबे याफिस का। जितने भी कैसर थे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अक्सर हमारे लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है और 98% लोग उस गलतफहमी में, वो समझते हैं कि फरौन नाम था। वो ये समझते हैं कि कैसर नाम होता है, कसरा नाम होता है। नहीं, जितने भी मिस्र के बादशाह होते थे उन सबको फरौन कहा जाता था। जितने रूम के बादशाह होते थे उन सबको कैसर कहा जाता था। जितने ईरान के बादशाह होते थे उन सबको कसरा कहा जाता था। और जितने अरब के बादशाह होते थे उन्हें सरदार कहा जाता था। फिर एक
चौथी नस्ल चली। इन तीनों नस्लों के इम्तजाज से एक चौथी नस्ल कायम हुई जिसे आर्या कहा जाता है। अगर आप नौजवान जाएंगे इंटरनेट पे, आप जाकर सर्च करेंगे तो महाभारत ब्राह्मण जो हिंदू मजहब में है, जो हिंदू मजहब का सबसे बरगजीदा खानदान है, इसका ताल्लुक भी आर्या नस्ल के साथ है। ये चार नस्लें आबाद हो गई, हाम, साम और फिर आर्याई नस्ल। जनाब याफिस को छोड़ के हाम, साम और आर्या। जनाब याफिस पे फिर गुफ्तगू, कल की गुफ्तगू पे मैं जनाब याफिस पे बोल दूंगा। अब हमारे जो 5 इमाम हैं उनकी माएँ सामियुन नस्ल है। पीर ऐसा होना चाहिए जिसकी मां का भी शजरा पढ़ो तो शर्मिंदगी ना हो। इमाम होना ऐसा चाहिए, माएँ भी पाक हों, बाप भी पाक हों। जब नबियों की माएँ ज़हरा का मुकाबला नहीं कर सकती तो बेउलाद माएँ ज़हरा का मुकाबला कैसे कर सकती? सामियुन नस्ल। अब मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जनाब साम का कबीला, कबीला बर्बर। जनाब हाम का, जनाब साम कबीला कुरैश। जनाब साम के कबीले में से जो हमारे 5 आइमा की वालदाएं उम्महात हैं, माएँ हैं मुकद्दस, उनमें से पहली माँ मौला अमीरुल मोमिनीन की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। असद की बेटी, नस्ल साम की। मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालदा जनाब सैयदा शहजादी कौनैन, नस्ले साम में से 3 इमाम हो गए जी। 5वां इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इनकी वालदा है फातिमा बिनते हसन, इमाम हसन की बेटी फातिमा। इनका ताल्लुक भी जनाब साम की नस्ल में से। ठीक हो गया। चौथा इमाम जो है, चौथा इमाम इनकी वालदा शहरबानो, शहरबानो का ताल्लुक आर्या नस्ल के साथ है, ईरानी नस्ल के साथ। ये जितनी भी पाक बीबियां जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये सारी अपने अपने दौर की शहजादियां हैं। 5 इमाम जिनकी माएँ सामियुन नस्ल में से हैं। 3 इमाम वो हैं जिनकी माएँ हामियुन नस्ल में से हैं। जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले, उनकी वालदा हमीदा खतून। इमाम मोहम्मद तकी उनकी वालदा समाना खतून। इमाम अली नकी उनकी वालदा सबीका खतून। ये 3 माएँ वो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हामियुन नस्ल के साथ है। फिर आगे 3 माएँ हैं जिनका ताल्लुक आर्याई नस्ल के साथ है। जनाब शहरबानो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा, इमाम हसन अस्करी की वालदा हदीसा खतून, इनका ताल्लुक भी आर्याई नस्ल के साथ है। जनाब शहरबानो नुशेरवान आदल, उसका बेटा कबीर था, उसका बेटा फिर आगे जाके खुसरो परवेज का बेटा यज़गर्द की बेटी है जनाब शहरबानो। एक जुमले में, बड़ी जल्दी में एक जुमले में खत्म कर देता हूं। ये बीबी शहरबानो, ये 2 बहनें थी, गिहान बानो और शहरबानो। दूसरी खिलाफत के दौर में इन्होंने, क्योंकि ईरान बहुत बड़ी सल्तनत थी, दूसरे खलीफा ने ईरान पे कब्जा करने के लिए फौजें भेज दी। फौजों की चढ़ाई हो गई और बहुत लंबी जंग शुरू हो गई ईरानियों के साथ। वहां पे तीसरी खिलाफत का दौर खत्म हो रहा था जब ये जंग जीत के वहां से कैदियों को कैद करके पहुंचे। जब ये मदीने पहुंचे हैं तो उस वक्त तख्त में अमीरुल मोमिनीन बैठ चुके थे। इन्होंने लाके कैद। नस्ल आदम कैसे चली? कुछ लोग कहते हैं कि नस्ल आदम बहन और भाई से चली। आइए देखते हैं कि मासूमीन अलैहिस्सलाम इस बारे में क्या फरमाते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से नस्ल आदम की इब्तदा के मुतल्लिक सवाल किया गया कि वो कैसे चली। इसलिए कि हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को वही की, तुम अपने लड़कों का निकाह अपनी लड़कियों से कर दो, और ये कि सारे इंसानों की असल वही भाई बहन का निकाह है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इससे बहुत बालातर है, और जो ये कहता है वो इस बात का कायल है कि अल्लाह ने अपने बंदों, अपने दोस्तों को, अपने अंबिया को, अपने रसूलों को, मोमिनीन को, मोमिनात को, मुस्लिमीन मुस्लिमात को हराम से पैदा किया, और इसमें इतनी कुदरत न थी कि वो इन लोगों को हलाल से पैदा करे, हालांकि इसने इन लोगों से हलाल और ताहिर और तय्यब पर अहदो पैमान लिया है। और खुदा की कसम ये बात मुनकशफ हुई है कि बाज़ जानवर ऐसे भी हैं कि उन्होंने अपने बहन भाई को नहीं पहचाना और जिफ्ती खाई, और जब उन्हें मालूम हुआ कि ये इसकी बहन थी तो उन्होंने अपने उज़्व तनासल निकाला और इसे अपने दांतों से काट कर फेंक दिया और मर गए। फिर भला इंसान जो इंसान है, जानवर नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको इल्म फजल अता किया है, इसके लिए ये बात कब जायज़ है? सुनो, असल बात यह है कि जैसा कि तुम देखते भी हो
کہ انسانوں کا ایک گروہ اہل بیت علیہ السلام اور نبوت کے علم سے منہ موڑے ہوئے ہے اور علم وہاں سے لیتا ہے جہاں سے انہیں علم لینے کا حکم نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ اس پستی پر پہنچ گئے جو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جہالت و گمراہی میں مبتلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ماضی میں ابتدائے خلقت سے جو اشیاء کا نظام قائم ہے وہی مستقبل میں تا ابد قائم رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں پر افسوس ہے کہ وہ اس حدیث کو کیوں بھولے ہوئے ہیں جس پر فقہ اہل عراق کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے قلم کو حکم دیا اور لوح محفوظ پر جاری ہوا اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کو لکھا گیا، اور قلم قدرت نے جو کچھ بھی لوح محفوظ پر لکھا جن جن باتوں کو حرام لکھا، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ بہنیں اپنے بھائیوں پر حرام ہیں، اور ہم لوگ ان میں سے 4 کتابوں کو تو اس عالم میں دیکھ ہی رہے ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، جو اللہ نے لوح محفوظ سے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی۔ توریت حضرت موسیٰ اور زبور حضرت داؤد، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کتابوں میں یہ چیز کہیں بھی حلال نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات یا اس سے مثل جو بات کہتے ہیں وہ مجوسیوں کی دلیلوں کو تقویت دیتے ہیں۔ اللہ ان کو موت دے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے بتانا شروع کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی ابتدا کیوں کر ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم کی اولاد پیٹ سے ہوئی، اور ہر پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ حابیل قتل ہو گئے، اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم کو حابیل کے قتل کا بہت غم ہوا، اور اس غم میں انہوں نے عورت کے پاس جانا چھوڑ دیا، اور 500 سال تک حضرت حوا سے کنارہ کش رہے، اور اس کے بعد جب غم دور ہوا تو حضرت حوا سے باہم ملے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شیش عطا کیا، اور ان کے ساتھ کوئی اور اولاد پیدا نہ ہوئی۔ شیش کا ہی نام ہیبت اللہ ہے۔ انسانوں میں پہلے وسیع یہی ہے، روح زمین پر۔ پھر شیش کے بعد یافس پیدا ہوئے، اور وہ بھی تنہا ہی پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور پھر جب یہ دونوں بڑے اور بالغ ہوئے تو اللہ نے چاہا کہ ان کی نسل بڑھے، اور چونکہ قلم قدرت لوح محفوظ پر لکھا جا چکا تھا کہ بھائی پر بہن حرام ہے، لہٰذا اللہ نے پنجشنبہ یعنی جمعرات کے دن بعد اثر ایک حریہ نازل کی جس کا نام نزلہ تھا۔ اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ اس کا نکاح شیش سے کر دو، اور اس کے بعد دوسرے دن بعد اثر ایک حریہ نازل کی جس کا نام منزلہ تھا۔ اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ اس کا نکاح یافس سے کر دو۔ اب شیش کے ایک لڑکا پیدا ہوا اور یافس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب دونوں جمع ہوئے تو اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ یافس کی لڑکی کا نکاح شیش کے لڑکے سے کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ پھر ان ہی دونوں کی نسل سے اللہ کے مختلف انبیاء مرسلین پیدا ہوئے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہن سے شادی ہوئی اور نسل آدم اسی سبب سے بڑھی، پناہ باخدا محض اللہ۔